الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آپ نے پڑھا تھا کہ جہاد کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک موجہہ، نمبر دو مطلقہ. پھر آپ نے پڑھا تھا کہ موجہہ کی دو قسمیں ہیں، بسیطہ، مرکبہ. اور بسیطہ کی 8 قسمیں ہیں جسے ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم مرکبہ پڑھیں گے، یعنی قضیہ موجہہ کی جو دوسری قسم ہے مرکبہ، اس کی پھر 7 قسمیں ہیں، اسے آج ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کر لیں. سبق نمبر 34 مرکبہ کی اقسام. اس سبق میں مرکبہ کی اقسام بیان کریں گے. قضیہ حملیہ موجہہ مرکبہ کی 7 قسمیں ہیں. قضیہ حملیہ موجہہ مرکبہ، موجہہ کی جو قسم ہے مرکبہ، اس کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 مشروطہ خاصہ، نمبر 2 عرفیہ خاصہ، نمبر 3 وقتیہ، نمبر 4 منتشرہ، نمبر 5 وجودیہ لا دائمہ، نمبر 6 وجودیہ لا ضروریہ، نمبر 7 ممکنہ خاصہ. ان میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے اور مثال بیان کریں گے. دیکھتے چلیے. نمبر 1 مشروطہ خاصہ. مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی جائے. مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی جائے. اگر کسی کو مشروطہ عامہ کیا ہے وہی معلوم نہ ہو تو پھر مشروطہ خاصہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، کیونکہ مشروطہ خاصہ کی تعریف مشروطہ عامہ کی تعریف پر موقوف ہے. انہوں نے کہا کہ مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی جائے. اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے مشروطہ خاصہ کسے کہتے ہیں اسے پڑھایا ہے. اگر ہو سکے تو آپ اسے سن لیجئے. خیر، یہاں بھی آپ سن لیجئے کہ مشروطہ عامہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا سلب محمول کا حکم ضروری طور پر کیا گیا ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو. اسے کہتے ہیں مشروطہ عامہ. اور اسی میں اگر لا دوام ذاتی کی قید لگا دیا جائے تو پھر یہ مشروطہ عامہ نہیں بلکہ مشروطہ خاصہ ہو جائے گا. دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے بالضرورتی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما. ضروری طور پر ہر کاتب متحرک الاصابع ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، ہمیشہ نہیں. دیکھیں بالضرورتی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہاں تک مشروطہ عامہ تھا. ہم نے بس آگے لا دائمن لگایا، لا دائمن کی قید لگائی، تو اس سے یہ مشروطہ عامہ سے مشروطہ خاصہ ہو گیا. یعنی ضروری طور پر ہر کاتب متحرک الاصابع ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، جب تک کہ وہ وصف کتابت سے متصف ہے، ہمیشہ نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر کاتب ہمیشہ متحرک الاصابع رہے. کاتب اسی وقت تک متحرک الاصابع رہتا ہے جب تک وہ وصف کتابت سے متصف رہتا ہے. وہی یہاں پہ فرما رہے ہیں. دوسری مثال دیکھیں، بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما. ضروری طور پر کوئی بھی کاتب ساکن الاصابع نہیں ہے، کوئی بھی کاتب کا انگلی ساکن نہیں ہے، ما دام کاتبا جب تک وہ کاتب ہے. یعنی جب تک کاتب وصف کتابت سے متصف ہے، جب تک وہ وصف کتابت سے متصف ہے، کتابت کر رہا ہے،
تو کوئی بھی اس کا انگلی ساکن نہیں ہے، نہ کہ ہمیشہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ساکن نہیں ہے، جب تک وہ کاتب ہے، جب تک وہ وصف کتابت سے متصف ہے، تب تک اس کا کوئی بھی انگلی ساکن نہیں ہے، اس کے علاوہ ساکن ہے۔ یہ مشروطہ خاصہ کی تعریف ہوئی۔ یہاں سے مشروطہ عامہ کیا ہے، مشروطہ عامہ کی تعریف بیان کریں گے۔ مشروطہ خاصہ کی تعریف گئی، اب یہاں پہ عرفی عامہ کی تعریف بیان کریں گے۔ مشروطہ خاصہ پہلی قسم تھی مرکبات کی، دوسری قسم ہے عرفیہ عامہ۔ عرفیہ عامہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عرفیہ عامہ، یہاں پہ کتاب میں غلطی ہو گئی ہے، عرفیہ خاصہ ہونا چاہیے۔ عرفیہ عامہ جو لکھا ہے نمبر 2 میں، عرفیہ عامہ کی جگہ عرفیہ خاصہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب عرفیہ عامہ میں لا دوام ذاتی کی قید لگائی جاتی ہے تو وہ عرفیہ خاصہ ہوتا ہے، نہ کہ عرفیہ عامہ رہتا ہے۔ یعنی لا دوام ذاتی کی قید لگانے کے بعد وہ عرفیہ خاصہ ہو جاتا ہے، عرفیہ عامہ نہیں رہتا۔ لیکن کتاب میں جو لکھا ہے، یہاں پہ کاتب کی غلطی ہوئی ہوگی۔ عرفیہ خاصہ وہ عرفیہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی جائے۔ جس عرفیہ عامہ میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی گئی ہو اسے عرفیہ خاصہ کہیں گے۔ عرفیہ عامہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے سے سن لیں۔ عرفیہ عامہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا سلب محمول کا حکم دائمی طور پر لگایا گیا ہو، جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہو۔ یعنی جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے تب تک موضوع کے لیے ثبوت محمول یا سلب محمول کا حکم لگایا گیا ہو تو اسے کہیں گے عرفیہ عامہ، اور اسی میں اگر لا دوام ذاتی کی قید لگا دی جائے تو پھر یہ عرفیہ خاصہ ہو جائے گا۔ دیکھیں مثال، بالدوامی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ یہاں دیکھیں دائمی طور پر ہر کاتب متحرک الاصابع ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، نہ کہ ہمیشہ۔ یعنی بالدوامی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہاں تک کہ یہ عرفیہ عامہ تھا، ہم نے آگے صرف لا دائمن کی قید لگائی تو یہ عرفیہ خاصہ ہو گیا۔ وبالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، اور دائمی طور پر کوئی بھی کاتب ساکن الاصابع نہیں ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، نہ کہ ہمیشہ۔ نمبر 3 وقتیہ۔ وقتیہ کسے کہتے ہیں؟ وقتیہ وہ وقتیہ مطلقہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگائی دی گئی ہو۔ یعنی جس وقتیہ میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی گئی ہو، جس وقتیہ مطلقہ میں اسے وقتیہ کہتے ہیں۔ اور وقتیہ مطلقہ کیسے کہتے ہیں؟ وقتیہ مطلقہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا سلب محمول کا حکم ضروری طور پر کسی معین وقت میں کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں وقتیہ مطلقہ، اور اسی میں اگر لا دوام ذاتی کی قید لگا دیں تو پھر یہ وقتیہ ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیں بالضرورت کل قمر منخسف وقت حیلۃ الارض بینہ و بین الشمس لا دائما، بین الشمس تک یہ وقتیہ مطلقہ تھا، بینہ و بین الشمس تک کیا تھا؟ وقتیہ مطلقہ، اور ہم نے آگے لا دائمن کی قید لگائی تو یہ وقتیہ مطلقہ سے وقتیہ ہو گیا۔ وہی باتیں ہیں جو وقتیہ مطلقہ میں ہے، بس لا دوام ذاتی کی قید کا اضافہ ہے۔ بالضرورت لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع لا دائما، ضروری طور پر کوئی بھی چاند منخسف نہیں ہے تربیع کے وقت، نہ کہ ہمیشہ۔ نمبر 4 منتشرہ۔ وہ منتشرہ مطلقہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی گئی ہو۔ یعنی منتشرہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جو اس قضیہ منتشرہ مطلقہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی گئی ہو۔ اور منتشرہ مطلقہ کیسے کہتے ہیں؟ منتشرہ مطلقہ اسے کہتے ہیں اس قضیہ موجہہ کو جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا سلب محمول کا حکم لگایا گیا ہو،
ضروری طور پر لگایا گیا ہو کسی غیر معین وقت میں۔ منتشرہ مطلقہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا سلب محمول کا حکم ضروری طور پر کسی غیر معین وقت میں لگایا گیا ہو۔ یہ وقتی منتشرہ مطلقہ ہوا، اور اسی کے آخر میں اگر لا دوام لگا دیں تو پھر یہ منتشرہ ہو جائے گا، وقت منتشرہ مطلقہ سے صرف منتشرہ ہو جائے گا۔ مثال دیکھیں، بالضرورتی کل حیوان متنفس مقتم لا دائما، بالضرورتی لا شیء من الحیوان بمتنفس مقتم لا دائما، ضروری طور پر ہر حیوان سانس لینے والا ہے کسی نہ کسی وقت میں ہمیشہ نہیں۔ ضروری طور پر ہر حیوان متنفس ہے، سانس لینے والا ہے کسی نہ کسی وقت میں ہمیشہ نہیں۔ یہ اس بات کی مثال ہوئی۔ اور نفی کی مثال دیکھیں، سلب کی مثال، بالضرورتی لا شیء من الحیوان بمتنفس مقتم لا دائما، ضروری طور پر کوئی بھی حیوان متنفس نہیں ہے کسی بھی وقت نہ کہ ہمیشہ۔ یہ سلب کی مثال ہے۔ اس میں وقتم ما تک یہ منتشرہ مطلقہ تھا، آگے ہم نے لا دائمن کی قید کا اضافہ کیا تو منتشرہ مطلقہ سے منتشرہ ہو گیا۔ نمبر 5، وجودیہ لا دائمہ، وہ مطلقہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی گئی ہو۔ مطلقہ عامہ کسے کہتے ہیں؟ مطلقہ عامہ اس قضیہ موجہہ کو کہتے ہیں جس میں موضوع کے لیے ثبوت محمول یا سلب محمول کا حکم ضروری طور پر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کیا گیا ہو، اسے مطلقہ عامہ کہتے ہیں۔ جیسے کل انسان ضاحک بالفعل لا بالضرورہ، یہاں پہ کل فعل ضاحک بالفعل، یہاں تک یہ مطلقہ عامہ تھا، اسی کے ساتھ ہم نے لا بالضرورہ کی قید کا اضافہ کیا تو یہ وجودیہ لا ضروریہ ہو گیا۔ کیونکہ وجودیہ لا ضروریہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مطلقہ عامہ جس میں لا ضرورہ ذاتی کی قید لگا دی جائے۔ اس مثال میں کل انسان ضاحک بالفعل لا بالضرورہ میں لا بالضرورہ کی قید کی وجہ سے وجودیہ لا ضروریہ ہوا ہے، یعنی ہر انسان ضاحک ہے بالفعل نہ کہ ضروری طور پر۔ لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل لا بالضرورہ، انسان میں سے کوئی بھی بالفعل ضاحک نہیں ہے نہ کہ بالضرورہ۔ نمبر 7، ممکنہ خاصہ، وہ قضیہ موجہہ جس میں موضوع کے لیے جس میں ایک چھٹ گیا، ممکن وجودیہ لا دائمہ چھٹ گیا۔ وجودیہ لا دائمہ وہ مطلقہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگا دی جائے۔ جیسے کل انسان ضاحک بالفعل لا دائمہ، لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل لا دائمہ، یعنی وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ تقریباً ایک ہی ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وجودیہ لا دائمہ میں لا دائمن کی قید لگاتے ہیں اور وجودیہ لا ضروریہ میں لا بالضرورہ کی قید لگاتے ہیں۔ یعنی دونوں میں مطلقہ عامہ کے آخر میں اگر ہم لا دائمہ کی قید لگائیں گے تو وہ وجودیہ لا دائمہ ہو جائے گا، اور اگر مطلقہ عامہ کے آخر میں ہم لا بالضرورت کی قید لگائیں گے تو پھر وہ وجودیہ لا ضروریہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ممکنہ خاصہ کی مثال دیکھیں، وہ قضیہ موجہہ جس میں موضوع کے لیے محمول کی جانب موافق و مخالف دونوں کے ضروری نہ ہونے کا حکم کیا گیا ہو، یعنی موضوع کے لیے محمول کے جانب موافق اور مخالف دونوں کے ضروری نہ ہونے کا حکم کیا گیا ہو۔ جانب موافق بھی ضروری نہیں ہے اور جانب مخالف بھی ضروری نہیں ہے، اس کا حکم جس قضیے میں کیا گیا ہو اسے کہیں گے قضیہ ممکنہ خاصہ۔ دیکھیں جیسے کل انسان ضاحک بالامکان الخاص، ہر انسان ضاحک ہے امکان خاص کے طور پر۔ لا شیء من الانسان بضاحک بالامکان خاص، اور انسان میں سے کوئی بھی ضاحک نہیں ہے
امکان خاص کے طور پر. وضاحت، یہاں سے وضاحت فرما رہے ہیں کہ لا دوام سے ایسے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کیف میں پہلے قضیے کے مخالف اور کم میں پہلے قضیے کے موافق ہو، اور لا ضرورت سے اشارہ ایسے ممکنہ عامہ کی طرف ہوتا ہے جس میں جو کیف میں پہلے قضیے کے مخالف اور کم میں موافق ہوتا ہے. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ لا دوام کی قید جو ہم اضافہ کرتے ہیں لا دوام کی قید کا اور لا ضرورت کی قید کا، تو یہاں سے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ لا ضرورت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وہی بتلا رہے ہیں کہ لا دوام سے مراد، لا دوام سے اشارہ ایسے مطلقہ عامہ قضیے کی طرف ہوتا ہے جو کم میں پہلے قضیے کے موافق ہوتا ہے. یعنی کم میں پہلا قضیہ جس طرح تھا اس کے موافق ہوتا ہے اور کیف میں اس کے مخالف ہوتا ہے. کم کسے کہتے ہیں؟ کم سے مراد کلیت جزیت وغیرہ ہے، اور کیف سے مراد ایجاب و سلب وغیرہ. اور لا ضرورت سے اشارہ ممکنہ عامہ کی طرف ہوتا ہے جس میں جو کہ کیف میں یہ پہلے قضیے کے مخالف ہوتا ہے اور کم میں پہلے قضیے کے موافق. فائدہ، قضیہ موجہہ مرکبہ کے مذکورہ اقسام کو مرکبات سبعہ کہا جاتا ہے. اس طرح سوال بھی آ سکتا ہے کہ مرکبات سبعہ سے کیا مراد ہیں؟ یعنی قضیہ موجہہ مرکبہ کی مذکورہ 7 قسم جو بیان کی گئیں انہیں مرکبات سبعہ کہا جاتا ہے. نوٹ، کیفہ سے مراد ایجاب و سلب اور کم سے مراد کلیت الجزیت. یعنی کیف سے مراد کیا ہے؟ کیف سے مراد ایجاب و سلب ہے اور کم سے مراد کلیت اور جزئیت ہے. یہاں پہ کیونکہ بعد وضاحت میں انہوں نے فرمایا کہ لا دوام سے ایسے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کیف میں پہلے قضیے کے مخالف اور کم میں پہلے قضیے کے موافق ہو. تو یہاں پہ کیف اور کم کا لفظ استعمال کیے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اسی وجہ سے مصنف نے بتلا دیا کہ کیف سے مراد ایجاب و سلب اور کم سے مراد کلیت اور جزئیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم.